اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان لوگوں پر۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے چند طرح ہے۔ اولاً اس طرح کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی جس میں بہت گنجائش تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا اور اب اس راستے کے رہبر مانگے، کیونکہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے طے نہیں ہو سکتا۔ تو گویا عرض کیا کہ پروردگار، ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہوں اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تیسرے اس طرح کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو، اس کی کہ اطراف و اکناف بہت جھمیلے ہیں، شیطان بھی اسی راستے پر کاٹ مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، افراط والا مغضوب علیہم کا راستہ اور تفریط کا راستہ ضالین کا راستہ، تو گویا اس میں اس راستے کی حد بندی کی گئی۔ تفسیر عالمانہ، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ راستے 2 ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرے خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے وہ خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے، اعلان کر چکا ہے لَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے۔ اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا۔ انعامتا انعام سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے نعمت دینا۔ نعمت
لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اسی لیے عرب والے نرم کپڑے کے ثوب نعیم اور نرم کھال کو جلد نعیم بولتے ہیں۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہنے لگے، اور اب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو راحت حاصل ہو۔ اسی لیے مال، دولت، تندرستی وغیرہ کو نعمت کہتے ہیں۔ نعمت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، جیسے زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ، اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچی، جیسے دنیا کا مال وغیرہ۔ تیسری وہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے، جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے، جنت وغیرہ۔ ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی، جیسے کہ مطیع بندہ، اطاعت گزار بندہ۔ دوسرے نے بغیر عمل کسی کے طفیل جنت لے لی، جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے۔ تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی، جیسے حور و غلماں جو جنت میں رہتے ہیں، ان کو کوئی سبب کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے جنت بھرنے کے لیے ان کو بنایا۔ اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے۔ پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں، یہ بھی نعمت ہے۔ دوسرے دینی جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمتیں تو آیت کا مقصد یہ ہوا، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ معلوم ہوا وہ حضرات چار گروہ ہیں، پیغمبر، صدیقین، شہید لوگ اور اللہ کے نیک بندے۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار، منافقین، فاسقین بھی آ جاتے کہ ان کو بھی خدا نے عمر دی، مال دیا، اولاد دی، حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا کی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں کہ وہ فانی ہے اور یہ باقی، لہذا یہ اس جگہ کامل نعمت مراد لی گئی ہے۔ اس آیت کے فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حق ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صدیقین کے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے نوازا کہ ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور دوسری جگہ فرمایا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ دونوں
نیز اور بہت سی آیتیں ان کے حق میں آئیں جن کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے موقع پر کی جائے گی۔ یا صدیق کے یہ معنی ہے کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے سے جانتے ہیں، بعض کچھ دلائل دیکھ کر، لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں، جیسے کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے کہ اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے اور بری چیز کو پھینکتی ہے، ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے۔ یہ بات بھی ابو بکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے پیشتر بھی نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا وغیرہ قبیح چیزیں، اور حضور علیہ السلام کو بغیر معجزات طلب کیے نبی مان لیا اور معراج جسمانی کی بلا دلیل تصدیق کر دی۔ تو اب دونوں آیتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سے اس راستے کی ہدایت مانگو جس پر ابو بکر صدیق اور تمام صدیق تھے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں، تبع تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، عامۃ المسلمین، کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے، ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ اگر اس کی پوری تشریح دیکھنا ہو تو ہماری کتاب جعل حق کا مطالعہ کرو۔ اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہو تو دنیا سے حدیث کا علم مٹ جائے گا، کیونکہ سارے محدثین مقلدین اور مقلدوں کے شاگرد ہیں، اور جس حدیث کی اسناد میں ایک فاسق آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس قاعدے سے چاہیے کہ جس حدیث کی اسناد میں اور اس ختم کیوں کہ ان کی کوئی اسناد مقلد سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور بروں کی پیروی کرنا برا، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومنین باپ داداؤں کے راستے پر چلا۔ وہ آیتیں کفار کی تقلید کی برائی میں ہیں، اور یہ آیت مومنین کی تقلید کی خوبیاں بیان فرما رہی۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جانیں وہ مستحب ہے۔ اس کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے، ما راہ المومنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا، انتم شہداء اللہ فی الارض، اے مسلمانوں تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔
جس چیز یا آدمی کو تم اچھا کہہ دو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، کیونکہ تمہاری زبان رب کا قلم ہے۔ لہذا محفل میلاد شریف، فاتحہ، عرس بزرگان دین اور وہ تمام چیزیں جن کو عرب و عجم کے علماء، زاہدین، صالحین، مشائخ، صوفیاء اچھا جانتے اور عمل کرتے ہیں، وہ سب جائز ہیں اور مستحب ہیں، اور ان کو جائز اور مستحب جاننا ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے۔ ایک دیوبندی کی بکواس کی وجہ سے تمام جہان کے علماء اور صالحین کو مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اس دیوبندی کو بے دین کہنا آسان ہے جو تمام کی مخالفت کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتا ہے۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ جس دین و مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا ہے، جو دین ولایت سے خالی وہ جھوٹا ہے۔ جس شاخ میں پھل پھول سبزہ ہو وہی جڑ سے وابستہ ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ جو سوکھ گئی اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ گیا، وہ جلانے کے لائق ہے۔ دیکھو، بنی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہوا تھا تب تک ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے۔ اصحاب کہف، آصف ابن برخیہ، حضرت مریم انہی کے دین کے اولیاء ہیں۔ جب سے وہ دین ختم ہوا ولایت ان سے جاتی رہی۔ غرض کہ اولیاء اللہ حقانیت دین کی جیتی جاگتی دلیلیں ہیں۔ اولیاء اللہ اول سے آخر تک صرف مذہب اہل سنت و جماعت میں ہے۔ کسی وہابی، شیعہ، مرزائی فرقے میں اولیاء نہیں۔ ولی کی 3 علامتیں ہیں: ایمان، تقوی، عام مخلوق کا انہیں ولی کہنا۔ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تفسیر صوفیانہ، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں جن پر رب کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں اور جن پر نور کا چھینٹا پڑا، کیونکہ مشکات شریف باب الایمان بالقدر میں ہے کہ حق تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، پھر ان پر نور کا چھینٹا دیا۔ بعض لوگوں پر وہ نور پڑا اور بعض اس سے محروم رہے۔ جن پر نور پہنچا وہ ہدایت پر آ جائیں گے اور جو اس سے محروم رہے وہ گمراہی رہیں گے۔ کاملین حق بات کو اسی نور سے معلوم کر لیتے ہیں اور عامت المسلمین ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن جو ان سے الگ رہا وہ تاریکی میں رہا۔ لہذا انعمتا سے مراد اولیاء اور سالکین راہ ہیں۔ نیز صوفیہ اکرام کے نزدیک کفار انعمتا علیہم میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہ گئی۔ یہ دنیاوی نعمتیں، مال و اولاد وغیرہ مسلمان کے لیے نعمت ہیں اور کفار کے واسطے زحمت، کیونکہ ان سے مسلمان کے نیک اعمال میں ترقی ہوتی ہے اور کفار کی سرکشی بڑھتی ہے۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اس کی یوں مثال سمجھو کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو خالص حلوہ کھلایا اور دشمن کو زہر آلود حلوہ کھلوایا۔ دونوں کو حلوہ ہی دیا ہے، دوست کے واسطے وہ رحمت اور دشمن کے واسطے زحمت ہے۔ یا یوں سمجھو کہ ایک ہی حلوے میں سے تندرست اور بیمار نے کھایا، لیکن اس سے بیمار کی بیماری بڑھ گئی، تندرست کو طاقت پہنچی۔ اس طرح ایک ہی نعمت مسلمان اور کافر دونوں کو ملتی ہے،
لیکن کافر کو کفر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ زہر ہے۔ صوفیاء اکرام اس آیت کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ہر مسافر طریقت کو پیر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پیر کی ضرورت ہم بیعت کی آیتوں میں بیان کریں گے۔ مسئلہ، اس آیت سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اجماع یعنی کسی مسئلے پر اتفاق کرنا شرعی دلیل ہے۔ جو شخص کے امت کے اجماع سے علیحدہ ہوا وہ اس بکری کی طرح خطرے میں ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو جائے۔ جس طرح بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے اسی طرح شیطان ایسے مسلمان کو جلد گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں۔ اعتراض، صراط مستقیم ایک راستہ ہے اور انبیاء، اولیاء، علماء الگ الگ راستے رکھتے ہیں، تو ایک راستہ ان کا راستہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ الگ الگ راستے رکھتے ہیں۔ ہر نبی کی شریعت علیحدہ تھی، ہر ولی کے سلاسل طریقت جدا جدا ہیں، قادری، چشتی، نقش بندی وغیرہ۔ علماء کے مذہب علیحدہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ۔ غرض کہ ایسا کوئی راستہ نہیں مل سکتا جو ان سب کا راستہ ہو۔ جواب ارشاد ہے۔ تفسیر عزیزی میں نہایت نفیس مثال سے اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک قافلہ ایک راستے کو طے کر رہا ہے، لیکن اس قافلے کے آدمی مختلف کام کر رہے ہیں۔ کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے، کوئی کرایہ دار ہے، کوئی محافظ ہے، کوئی چوکیدار ہے۔ ان میں سے ہر شخص ایک ہی راستے طے کر رہا ہے، ایک ہی جگہ جا رہا ہے، لیکن اپنے درجے کے لائق علیحدہ کام کرتے ہوئے یہ سب ایک دن منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یا یونانی طبیبوں کا ایک طریقہ علاج ہے، ڈاکٹروں کا دوسرا طریقہ۔ ان یونانی طبیبوں میں سے ہر طبیب کا طریقہ علاج جدا گانا ہے۔ کوئی مفرد دواؤں سے علاج کرتا ہے، کوئی معجونوں وغیرہ سے، کوئی ارقیات اور شربتوں سے، لیکن سارے یونانی حکیم ایک ہی قسم کے معالج مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء اکرام، علماء عظام، صوفیاء صافیہ اگرچہ اعمال میں کسی قدر اختلاف رکھتے ہیں لیکن اصل مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ یہ عملوں کا اختلاف زمانے اور مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ زمانہ موسوی میں دین موسوی ہی ان لوگوں کے مزاج اور زمانے کے موافق تھا، اور زمانے عیسوی میں دین عیسوی ہی موافق ہوا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انبیاء اکرام الاتی یعنی باپ شریک بھائی ہیں۔ اصل توحید میں سب کا اتفاق ہے، اعمال میں اختلاف ہے۔ غیر مقلدوں کا اعتراض، صحابہ اکرام اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کے راستے پر چلنا ہدایت ہے اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے کسی کی تقلید نہ کی اور نہ ان کے زمانے میں یہ چار مذہب حنفی، شافعی وغیرہ بنے، لہذا تقلید نہ کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ جواب، اس اعتراض کے دو جواب ہیں، ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے اور کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوا، لہذا امتی نہ بننا سنت انبیاء ہے۔ وہابیوں کو چاہیے کہ کسی کے امتی بھی نہ بنے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں اصلی تقلید موجود تھی۔ غیر فقیہ صحابہ اکرام کی اطاعت کرتے تھے، اور صحابہ اکرام قرآن و حدیث سے قیاس فرما کے مسائل نکالتے تھے۔ رہا یہ کہ اس زمانے میں چند مذہب نہ بنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے محبت نبی سے منور تھے، ان میں اختلاف بہت کم تھے، گمراہ کرنے والے فرقے نہ تھے، لہذا ان کو قانونوں کی تربیت کی ضرورت نہ پڑی۔
بعد میں جھگڑے پڑنا شروع ہوئے، مسلمانوں میں کمزوریاں آنے لگیں، ضرورت تھی کہ ان کو صحیح راستے پر لگایا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ان کے زمانے میں نہ قرآن پاک پر زیر و زبر لگائے گئے، نہ رکوع بنائے گئے، نہ اس کے 30 سپارے کیے گئے، نہ حدیث کا فن بنا، نہ اسماء الرجال کی ترتیب دی گئی، نہ حدیثوں کی اسناد پر جرا ہوئی، نہ حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جس قدر ضرورت بڑھتی گئی کام بھی بڑھتے گئے۔ تو اب جو بے وقوف کہے کہ علم حدیث پڑھنا، حدیثوں پر جرح کرنا صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، وہ محض احمق ہے۔ جس طرح کہ علم حدیث کا جمع کرنا جائز بلکہ ضروری ہے، ایسے ہی فقہ وغیرہ بھی ضروری ہے۔ نیز اگر فقہ کا انکار کر دیا جائے تو مسائل کے حدیث و قرآن میں صراحتاً نہیں ملتے، ان میں یہ لوگ کیا کریں گے؟ مثلا ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ریڈیو یا مونوگراف کے ذریعے سے اگر سجدے کی آیت سنی جائے تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر جمعہ کی پہلی رکعت میں جماعت ہو اور دوسری رکعت میں امام کے پیچھے جماعت نہ رہے تو جمعہ پڑھے کہ ظہر پڑھے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کے سدھا مسائل ایسے ہیں جن کا حکم ہم کو قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ اگر فقہ کا انکار کیا جائے تو ان کا کیا حکم ہوگا، اس کی پوری بحث انشاءاللہ تعالی اس آیت کے ماتحت کی جائے گی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تعلق، اس کا تعلق گزری ہوئی آیتوں سے چنترا ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ جب لگتا ہے جبکہ اس کے بھی کچھ نشان معلوم ہو، اور اس کی ضد کے بھی، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت میں تو صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی اور اس میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا ہے، اور اس آیت میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور ان میں تمیز ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا، انعمت علیہ، جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی۔ اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہو، اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یا یوں کہو کہ ایمان کے دو بازو ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ جس طرح پرندہ دو بازوؤں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں برابری ہونا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا، اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی، یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بد عملی اور ضلالت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی، یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔ تفسیر عالمانہ، غیر کے 3 معنی ہیں، نہ، سوا اور مگر۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ غضب کے لفظی معنی ہیں جوش اور بدلنا۔ اب اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے، اور جس میں کہ اس کا حال پلٹ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ چونکہ دل سے اور دل کی حالت پلٹنے سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے معنی ہے ارادہ عذاب،
ضال ضلال سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے حیرت۔ جو شخص حیران ہو اسے کہتے ہیں ضال۔ عام عرف میں ضال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ، یعنی بدعقیدہ۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کے متعلق ضلال فرمایا ہے وہاں لغوی معنی مراد ہیں، یعنی حیرت اور وارفتگی۔ جو شخص کسی نبی کو گمراہ جانے وہ کافر ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور ضالین سے کون۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے نصارہ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ مغضوبی علیہم سے مراد بد عمل، فاسق اور فاجر ہیں، اور ضالین سے مراد کفار ہیں۔ دوسرے یہ کہ مغضوبی علیہم سے مراد کھلے کافر اور ضالین سے مراد منافق، یعنی چھپے ہوئے کافر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں اولاً مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے، پھر کھلے کافروں کا، پھر منافقوں کا۔ اگر یہاں بھی ان لفظوں کے یہ معنی ہو تو سورہ فاتحہ کی ترتیب سورہ بقرہ کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی۔ بعد نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں، اور جو خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں وہ ضالین ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہو، جیسے ہمارے زمانے میں چکڑالوی، تبرائی، شیعہ، قادیانی اور نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے دیوبندی، اور ضالین وہ جن کی بد عقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلی شیعہ اور فقط نیاز اور فاتحہ کے منکر دیوبندی۔ کچھ بھی مراد ہو، مقصود یہ ہے کہ اے خدا ہم کو ان کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آ گئے اور جو گمراہ ہیں۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی وہ گناہ کریں گے جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں، اس لیے کہ انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم ہے اور گمراہوں اور بد عملوں سے بچنے کا۔ اگر وہ کسی ساعت میں بد عقیدہ یا بد عمل ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا، اور یہ ان کے منصب کے خلاف ہے، لہذا اسی سے عصمت انبیاء کا ثبوت ملا۔ اس کی پوری بحث ہماری رسالہ خیر کبریا بر منکرین عصمت انبیاء میں دیکھو۔ دوسرا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا سخت ضروری ہے۔ بد مذہبوں کے طریقوں، ان کی صورتوں، ان کی سیرتوں، ان کی صحبتوں سے بچو۔ جس کے پاس دولت ہو چاہیے کہ ڈاکوؤں اور چوروں سے علیحدہ رہے، ورنہ ان کی دولت خطرے میں ہے۔ اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہو وہ ایمان کے چوروں سے علیحدہ رہے۔ زہریلا سانپ جان لے گا اور برا یار ایمان برباد کرے گا۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانے میں قوم کی تنظیم اور اتفاق کے یہ معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ والوں، علماء، مشائخ، صوفیاء سے نفرت کرو اور ہر بد مذہب کو اپنا بھائی سمجھو۔ تیسرا فائدہ، اس سورت کے شروع میں رب کی حمد و ثنا کا ذکر ہوا اور اخیر میں اس کے غضب سے پناہ کا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نیک بختوں کی اصل ہے، نیک بختیوں کی اصل ہے، اسی طرح بد اعتقادی اور بد عملی بد نصیبوں کی جڑ ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ کے مقبول بندے جہاں بھی ہوں اور جب بھی گزرے ہوں اور جیسے بھی ہوں، سب ایک ہی جماعت ہیں، کیونکہ ان سب کی اصل ایک ہی ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کے سارے مقبول انشاءاللہ تعالی
ایک ہی زمرے میں ہیں، لیکن مردودین بارگاہ قسم قسم کے لوگ ہیں۔ بعض وہ جن کی صورتیں بگڑی ہیں، بعض وہ جن کی سیرتیں بگڑی ہیں، رب کا غضب نہیں اور سیرتیں بگڑی ہیں، اور یہ اگرچہ دنیا میں متفق ہو کر رہیں لیکن آخرت میں کبھی ان کا اتفاق نہ ہوگا۔ پانچواں فائدہ، دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں رب کا غضب نہیں، جس طرح سے کہ یہاں کا محض آرام اس کی نعمت نہیں، بلکہ یہ تکالیف اس بھٹی کی آگ کی طرح ہیں جو سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے یا کھوٹے کھرے سونے کو الگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ جو دولت کے حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ رب کا غضب ہے، اور جو تکلیف اس کی یاد دلائے وہ اس کی نعمت ہے۔ تفسیر صوفیہ میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ مغضوب اور ضال وہ ہیں جو اس ازلی نور کے چھینٹے سے محروم رہ گئے، یا مغضوب وہ جو مقبول ہو کے مردود بنے، یا وہاں حاضر ہو کر غائب ہو گئے، یا مغفورین کے زمرے میں رہ کر مقہور بنے، دار السرور سے نکل کر دار الغرور میں آ گئے، جیسے ابلیس اور بلعام ابن باعورہ اور ضالین وہ لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں، یا تو یہاں سے چلے ہی نہیں یا چلے مگر راستے میں رہ گئے۔ تو آیت کا مقصود یہ ہو گیا کہ خدا بندہ ہم کو نہ تو ان لوگوں میں سے بنانا جو تجھ تک پہنچتے ہی نہیں، اور نہ ان سے جو پہنچ کر لوٹے۔ یہ مقام بہت نازک ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر علم اور تقوی پر اعتماد نہ کرے۔ بہت سی کھیتیاں پک کر برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ ماہ و شما تو کیا، انبیاء اکرام نے بھی استقامت کی دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کسی تیلن نے سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم؟ فرمایا کہ اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا تو میری داڑھی بدر جہاں بہتر ہے، اور اگر یہ دولت مجھ سے چھن گئی تو تیرے بیل کی دم میری داڑھی سے کہیں اچھی ہے، کیونکہ پھر جہنم میرے لیے ہوگا نہ کہ جانور کے لیے۔ اے مغرور انسان، ابھی تو کس بات پر فخر کرتا ہے؟ ابھی تیرے سامنے نزا کی سختی، خبر کی تنگی، قیامت کی وحشت، میزان کا معاملہ، پل صراط سے گزرنا باقی ہے۔ جس وقت انشاءاللہ تعالی پل سے بخیریت گزر جائیں گے تب یہ کہیں گے للہ الحمد، نہ مردیم رسیدیم بدوس، آفری بات بری ہمت مردان ماں۔ مگر سب کی اصل یہ ہے، گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ اعتراض، حق تعالیٰ نے غضب اور گمراہی کے راستے پیدا ہی کیوں کیے؟ شیطان کو بنایا ہی کیوں؟ نفس امارہ کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا اچھا ہوتا کہ نہ یہ موذی چیزیں ہوتی، نہ دنیا میں خدا کی نافرمانی ہوتی؟ اگر رب تعالی نافرمانیوں سے راضی تھا تو نافرمانیوں پر عذاب کیسا، اور اگر ناراض تھا تو انہیں پیدا کیوں فرمایا؟ جواب، اس کا تفصیلی جواب ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کے شروع میں دیں گے، جہاں شیطان کی تحقیق اور اس کے پیدا کرنے کے اسرار بیان کیے جائیں گے۔ سورت کے آخر میں آمین، قبول فرما لے۔ آمین اسم فاعل ہے، اسم فعل ہے، اس کے معنی یا تو ہیں ایسا ہی کر یا قبول فرما۔ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے،
اس لیے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا اور نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا اور سننے والا آمین کہہ لیا کریں، اسی طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کے فضائل، تفسیر روح البیان شریف نے اسی جگہ پر ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر، یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر آمین سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگاتا ہے، یعنی جس طرح کے مہر والا لفافہ سوائے مکتوب الیہ کے کوئی نہیں کھول سکتا، اسی طرح آمین والی دعا انشاءاللہ ضائع نہیں ہو سکتی، یعنی یا تو قبول ہو جائے، اور اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے تو دعا مانگنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حروف ہیں اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت امام فناری تفسیر سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کے آخر میں آمین کہہ دی جائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ چکی، میں توڑ نہیں سکتا۔ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں، اسی لیے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام سے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ فقط موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین فرمائی تھی، مگر رب نے اس دعا کو ان دونوں صاحبان کی طرف سے نسبت کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک شخص دعا کرے گا اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آمین کے مسائل، مسئلہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ آمین قرآن پاک کا کلمہ نہیں بلکہ یہ فقط دعا ہے۔ اس کا دعا ہونا قرآن پاک اور حدیث شریف اور سارے مسلمانوں کے اتفاق سے معلوم ہو چکا۔ رب تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی آمین کو دعا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہ دی، کسی صحابی اور تابعی نے اسے قرآن نہ کہا اور اسے قرآن میں لکھا بھی نہ گیا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ دعا ہے۔ مسئلہ، امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنی چاہیے اور نماز کے علاوہ بھی آہستہ ہی کہنا بہتر ہے۔ اس کا آہستہ کہنا قرآن پاک، احادیث شریفہ، عمل صحابہ اکرام اور عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے دعا کرو، جس سے معلوم ہوا دعا دل میں کرنی چاہیے، اور آمین بھی ایک دعا ہے، لہذا یہ بھی دل ہی میں چاہیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے محبوب علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دو میں بہت قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو۔ اس آیت سے بھی مقصود یہی ہے کہ دعا کرنے والا چیخنے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ پکار کر اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے جو دور ہو، وہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لہذا اس سے آہستہ ہی دعا کرو۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ آمین آہستہ ہی چاہیے۔ حدیث مشکات باب القرات فی الصلاۃ میں ہے
جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے سارے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ جب معاف ہوں گے جبکہ آمین ملائکہ کی طرح کہے گا، اور ملائکہ تو آہستہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے سننے میں نہیں آتی، تو چاہیے کہ ہم بھی آہستہ ہی کہیں۔ اگر ہم نے بلند آواز سے آمین کہی تو ملائکہ کی آمین کے مخالف ہوئی۔ پھر مغفرت کیسی؟ یہ جو فرمایا گیا کہ جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت میں موافق ہو، نہ کہ وقت میں، کیونکہ وقت تو آمین کہنے کا وہی ہے، جو بھی اس وقت آمین کہے گا موافق ہو جائے گا۔ پھر اس میں یہ قید لگانا کیسی کہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو، اس کی مغفرت ہو۔ مرا دو ہی ہے جو ہم نے عرض کیا۔ حدیث شریف ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہنچے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرمایا آمین، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، یعنی اپنی آواز پست کی، آمین آہستہ پڑھی۔ اس کو امام احمد اور ابو داود و طیالسی اور طبرانی دارقطنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور فرمایا کہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ تیسری حدیث، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آثار میں اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم نقعی فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو امام آہستہ کہے: اعوذ باللہ، بسم اللہ، سبحانک اللہم اور آمین۔ حدیث طبرانی نے تہذیب میں، اور طحاوی نے ابن جریر نے، اور ابو حفظ ابن شاہدین نے حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو بسم اللہ آواز سے پڑھتے تھے اور نہ آمین آواز سے کہتے۔ 5ویں حدیث، اسی طبرانی کبیر بسم اللہ اور آمین کو بلند آواز سے نہ پڑھتے تھے کہ میں انہیں ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آمین کو بلند آواز سے نہ پڑھتے تھے۔ 6 حدیث، عینی شرح ہدایہ نے حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام 4 چیزیں آہستہ کہے: اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین، ربنا لک الحمد۔ 7ویں حدیث، یہی روایت منتخب کنز الایمان میں ابراہیم نخعی سے ہے۔ 8ویں حدیث، ابو داود، ترمذی اور ابن ابی شیبہ نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور آمین کہا، وَخْفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، اپنی آواز کو اس میں پست کیا۔ 9ویں حدیث، بحیقی نے انہی ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام 4 چیزوں کو آہستہ کہے: بسم اللہ، آمین، ربنا لک الحمد اور اعوذ باللہ۔ 10ویں حدیث، دارمی اور بحیقی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب قاری کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو آسمان کے فرشتے بھی آمین فرماتے ہیں۔
جس کی آمین ان کی آمین کے موافق ہوگی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس کی پوری تحقیق صحیح البخاری میں دیکھو، صحیح البخاری۔ عقلی دلیل، آمین کے علاوہ جس قدر نماز میں دعائیں ہیں، یعنی دعائے قنوت، دعائے معصورہ وغیرہ، تمام آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں، چونکہ آمین بھی ایک دعا ہے، چاہیے کہ یہ بھی آہستہ پڑھی جائے۔ نیز نماز میں سوا تکبیروں اور تلاوت قرآن کے کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا، اور آمین بھی تلاوت اور تکبیروں کے علاوہ ہی ہے، لہذا وہ بھی آہستہ ہونی چاہیے۔ غیر مقلدوں کے اعتراض، غیر مقلد کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہی جائے، چنانچہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے نماز میں ولداللین پڑھا اور آمین فرمایا اور مدبھا صوتہ بلند کیا، اس سے اپنی آواز کو۔ اس طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے آمین فرماتے تھے جو صف اول والے سن لیتے تھے، پھر یہ سب لوگ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے جس سے مسجد گونج جاتی تھی، لہذا آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ جواب، اس کے چند جواب ہیں۔ اول یہ کہ قرآن پاک نے آہستہ دعا مانگنے کا حکم دیا، اور آمین بھی ایک دعا ہے، اور ان احادیث سے آمین بالجہر ثابت ہوئی، یقیناً آیات قرآنی کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اس کے چند جواب ہیں۔ اول یہ کہ قرآن پاک نے آہستہ دعا مانگنے کا حکم دیا، اور آمین بھی ایک دعا ہے، اور ان احادیث سے آمین بالجہر ثابت ہوئی، یقیناً آیت قرآنی کو ترجیح دی جائے گی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کرنا حرام ہے۔ رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ختم سورہ فاتحہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ اونچی آواز سے حضور کے ساتھ آمین کہتے تو ان کی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی ہو جاتی۔ یہ حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ آمین بالخفی کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق اس سے دوم میں ملاحظہ کرو، جس میں اس جیسے 26 مسائل پر محققانہ گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ جب احادیث کی تحقیق کی جاتی ہے تو بلند آواز کی حدیثوں میں صرف سیدنا وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہے، جس میں مد بہا صوتہ، اور اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ بلند آواز سے آمین فرمائی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آواز کھینچ کر آمین کہا، یعنی آمین کے الف اور میم کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھا۔ اب لفظ صوت کے معنی فقط آواز کے ہیں، خواہ چیخ کر ہو یا خواہ آہستہ۔ پھر جبکہ انہی حضرات وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحتاً آ چکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین آہستہ فرمائی، تو یقیناً اس روایت میں بھی صوت سے مراد آہستہ آواز ہوگی، تاکہ دونوں روایتیں مطابق ہو جائیں۔ تیسرے یہ کہ جن روایتوں میں جہر کے الفاظ موجود ہیں، اولاً تو اسناد کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں، علاوہ ازیں ان روایات کرنے والوں نے مد بہا صوتہ کا ترجمہ جہر فرما کر روایت بے معنی کر دی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت اس لیے بھی قرین قیاس نہیں کہ اس میں ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ کچی اور چھپر والی مسجد میں گونج پیدا نہیں ہو سکتی۔ گونج تو ڈاٹ والی پختہ عمارت میں پیدا ہوتی ہے، اور مسجد نبوی شریف اس وقت کچی تھی، چھت چھپر تھا۔ اس کی تحقیق ہماری حاشیہ بخاری
नईम उल बारी में देखो। चौथे ये कि जब हदीसों में तारुज़ हो तो क़यास के ज़रिए से बाज़ हदीसों को तरजीह दे दी जाती है। तो आहिस्ता आमीन कहने की हदीसें क़यास के मुताबिक हैं और बुलंद आवाज़ से आमीन कहने की हदीसें क़यास के ख़िलाफ़, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। लिहाजा आमीन आहिस्ता ही कहना चाहिए। पांचवें ये कि आहिस्ता आमीन वाली हदीसों की कुरान पाक तायीद फरमा रहा है, लिहाजा वही ज़्यादा काबिल अमल है। छठे ये कि ये कहा जा सकता है कि बुलंद आवाज़ से आमीन कहने की रिवायतें मनसूख हैं और आहिस्ता वाली नासिख, लिहाजा आहिस्ता आमीन कहना ही काबिल अमल है। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही व नूरिही अर्शी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदी व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सूरह बकरा मदनी है और 286 आयतें और 40 रुकू इसमें है। इस सूरत का सूरह अलहम्द के साथ चंद तरह ताल्लुक़ है। अव्वल ये कि सूरह अलहम्द में ऐसे उम्दा मज़ामीन बयान हुए जिनसे बीमार दिल और बीमार रूह को शिफाए अबदी हासिल हुई, इसीलिए इसका नाम सूरह शाफिया था। शिफा के बाद ज़िंदगी ज़रूरी होती है, या यूँ समझो कि दवा के बाद ग़िज़ा ज़रूरी है, क्योंकि दवा से बीमारी दूर होती है और ग़िज़ा से ज़िंदगी बाकी रहती है। सूरह बकर के अंदर ऐसे मज़ामीन बहुत ज़्यादा हैं जो इंसान को रूहानी ज़िंदगी अता फरमाते हैं, क्योंकि इसमें 40 रुकू हैं, मगर कोई भी रुकू ऐसा नहीं जिसमें ज़िंदगी का जिक्र ना हो। किसी रुकू में ईमान का जिक्र है, किसी में आमाल का, किसी में ग़िज़ाएँ पैदा फरमाने का, किसी में बनी इसराइल पर मन्नो सलवा उतारने का, किसी में दीन इब्राहिम की पैरवी करने का, किसी में काबे के बदलने का, किसी में मरे हुए को गाय का गोश्त मार कर जिंदा करने का, किसी में शराब और जुए की ममानियत, किसी में खानगी ज़िंदगी के तरीक़े, किसी रुकू में तलाक़ और इद्दत वग़ैरह, किसी में बच्चों की परवरिश, किसी में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 4 जानवरों को मार कर जिंदा दिखाना वग़ैरह। और ये तमाम मज़ामीन जिस्मानी या रूहानी हयात बख्शने वाले हैं। तो यूँ समझो कि सूरह फातिहा शिफा थी और सूरह बकरा सूरह हयात यानी ज़िंदगी की सूरत है। दूसरे ये कि सूरह बकर अलहम शरीफ की तफसील है, यानी जो मज़ामीन के वहाँ इजमाली तौर पर बयान किए गए थे वह इस सूरत में मुफस्सिल तौर पर बयान हुए। मसलन सूरह फातिहा में हक़ ताला की रुबूबियत और रहमत का जिक्र फरमाया गया। इस सूरत में जिक्र हुआ कि रब ताला ने आसमान से पानी बरसाकर किस्म किस्म के फल पैदा फरमाए, फला कौम को मन्नो सलवा अता फरमाया गया, फला शख्स को बाद मरने के ज़िंदा कर दिया वगैरह। इसी तरह सूरह फातिहा में हक़ ताला की शहंशाही का जिक्र था कि मालिक यौमिद्दीन। इस सूरत में जिक्र आएगा कि बनी इसराइल ने फला ख़ता की, उन पर यह अज़ाब भेजा गया, यह उसकी शहंशाही का सबूत है। इसी तरह सूरह फातिहा में इबादत का जिक्र था, तो इस सूरत में रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात वगैरह सब का जिक्र आएगा। इसी तरह सूरह फातिहा में सीधे रास्ते की दुआ मांगी गई थी, इनाम वालों के रास्तों पर चलने की तौफीक। और सूरह बकरा में हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब और दीगर अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वालों का जिक्र है। इसी तरह सूरह फातिहा में गज़ब वालों और गुमराहों से पनाह मांगी गई थी और सूरह बकरा में फ़िरऔन और नमरूद वगैरह के हालात और उनकी तबाही का जिक्र फरमाया गया। गर्द के सूरह बकरा सूरह फातिहा की तफसील या तफसीर है, इसलिए इसको सूरह फातिहा के बाद बयान फरमाना निहायत बेहतर है।
سورہ بقرہ کا نام ہم سورہ فاتحہ کے اول میں عرض کر چکے ہیں کہ سورت کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے، لہذا سورہ بقر کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا۔ بقر کے معنی ہے گائے یا بیل، چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقر رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ مضامین موجود تھے، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور کسی میں نہیں، اور اس واقعے میں ہزارہا فائدے ہیں جن کی کچھ تفصیل ہم اس موقع پر کریں گے، لہذا اس کا نام سورہ بقر ہی ہوا۔ شان نزول، اس کا ایک تو اجمالی شان نزول ہے، ایک تفصیلی شان نزول تو مختلف آیتوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ شان نزول اجمالی یہ ہے کہ جب بانی اسلام علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی گئی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا اور عبداللہ ابن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب مدینے پر چمکا اور سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوا چند دیندار لوگوں کے باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اس لیے اکثر عرب کے جہلا ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا، بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے اور انہوں نے در پردہ ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا: علماء یہود، علماء نصارہ، جہلا مشرکین اور منافقین۔ یہ لوگ خفیہ ایذا پہنچانے کے علاوہ کج بحثیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ پس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شبہات دور کیے جائیں۔ اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہوئی۔ یہ تو اس پوری صورت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ آیتوں کا شان نزول انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کے فضائل۔ سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقر آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ مسند امام احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقر قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے اونٹ کے جسم پر کوہان، یعنی اس کے پیٹھ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ سے ہے۔ اسی مسلم شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زہراوین چمکدار نورانی صورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقر و آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت فرمائیں گی۔ تیسرے، تفسیر عزیزی میں ہے کہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کریں گی
اور ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ تیسرے تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کی شب میں سورہ بقرہ و آل عمران پڑھا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے بعید سے عروبہ تک بھر جائے۔ بعید زمین کے آخری 7ویں طبقے کا نام ہے اور عروبہ 7ویں آسمان پر۔ سیدتنا ام الدرداء سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا ایک روز اپنے پڑوسی کو مار ڈالا۔ صبح کو اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو تمام صورتیں اس کی قبر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھی گئیں، مگر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اس وقت تک نہ گئیں جب تک کہ جمعہ نہ آ گیا اور وہ شخص عذاب سے محفوظ نہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 12 سال میں تمام حقائق و اسرار کے ساتھ پڑھی اور جس دن ختم کی اس دن خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ اکرام کی خوشی میں دعوت کی۔ ضروری نوٹ، اس سے معلوم ہوا کہ دینی کتابیں شروع یا ختم کرتے وقت شیرینی تقسیم کرنا، خوشی منانا سنت صحابہ کرام ہے۔ چھٹا، قرآن پاک میں سب سے بڑی یہی سورت ہے۔ اس سورت میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع اور 6121 کلمے اور 25500 حروف ہیں۔ ساتواں، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت مدینہ اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم اور 1000 نہیں اور 1000 خبریں ہیں، یعنی جس قدر احکام کے اس صورت میں ہے اتنے اور صورتوں میں نہیں ہے۔ فائدہ، یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی بڑی ہیں، جس سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بڑی صورت میں بے شمار خوبیاں بھر سکتا ہے اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی۔ صورت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ایک معجزہ ہے۔ غور کرو کہ ہاتھی اونٹ کے جسم بہت بڑے ہیں، ہاتھی اور اونٹ کے جسم بہت بڑے ہیں اور چونٹی کا جسم نہایت معمولی، لیکن جتنے عضو کے ہاتھی اور اونٹ میں ہیں قریب وہ سب عضویں چونٹی میں بھی ہیں۔ اس سے حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے کچھ فائدے ہم تفسیر عزیزی اور تفسیر خزائن العرفان سے نقل کرتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں 3 روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے وہ انشاءاللہ قرآن پاک کبھی نہ بھولے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی یعنی مفلحون تک اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی اور 3 آیتیں اخیر سورت کی۔ جس کسی کے بچے کو چیچک نکل آئے وہ 2.5 پاؤ چاول پکائے اور اس میں بقدر ضرورت دہی اور کھانڈ ڈالے اور کسی فقیر کو بلا کر اس سے کہے کہ تو ان چاولوں کو اس طرح آہستہ آہستہ کھا کہ میرا پڑھنا اور تیرا کھانا ایک ساتھ ختم ہو۔ وہ فقیر اس بچے کے سامنے کھانا شروع کرے اور وہ شخص اس بچے کے سامنے سورہ بقرہ شروع کرے، آہستگی سے عمدہ طریقے سے سورہ بقرہ پڑھے، ادھر تو یہ سورت ختم کرے ادھر وہ چاول ختم کرے، انشاءاللہ چیچک کو آرام ہوگا اور اس سال میں اس گھر میں چیچک سے امن رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ عمل صبح کے وقت کیا جائے اور عمل کرنے والا اور بیمار بچہ دونوں نہار منہ ہو
چیچک سے امن رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ عمل صبح کے وقت کیا جائے۔ طبرانی اور بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اس کی قبر کے سرانے سورہ بقرہ کی اول آیتیں مفلحون تک اور قبر کی پایتی سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بقیہ اور فائدے اس سورت کے آخر میں بیان کیے جائیں گے۔ سورت کی پہلی آیت تو انشاءاللہ ابھی تک تو صرف شان نزول اور اس کے فائدے اور فضائل بیان ہوئے۔ سورت کی ابتدا انشاءاللہ آئندہ کی جائے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔